جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی لندن کی میڈیا کوآرڈینیٹر، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں آپ، بہت تیار ہو کے آئی ہیں. تو عمران خان کے لیے آپ کا یہاں سے کیا میسیج ہے؟ کتنے لوگ یہاں سپورٹ کرنے کے لیے اور کتنے موٹیویٹڈ ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس سے ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے. تو یہ ہمارا میسیج ہے پاکستان میں جو چور بیٹھے ہوئے ان کے لیے کہ جلد از جلد الیکشنز کروائیں، اور یہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں یہاں پر بھی. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا بچے بوڑھے جوان سب لوگ آئے ہیں. آپ لوگوں نے کیسے موٹیویٹ کیا لوگوں کو یہاں پہ اتنی مصروف زندگی میں عمران خان کی اسپیچ سننے کے لیے آنے کے لیے؟ دیکھیے ہمیں بالکل بھی ان کو موٹیویٹ کرنا نہیں پڑا، ہمیں بالکل ان کو قیمے والے نان نہیں کھلانے پڑے، یا ہمیں ان کو بریانی کا جو ہے وہ ہمیں نہیں ان کو کہنا پڑا. وہ خود ہی آئے ہیں اور دے آر ویری ویری موٹیویٹڈ. اور یہ سب ان کا یہی ایک آپ سن سکتے ہیں پیچھے یہی ایک ان کا ایک نعرہ ہے کہ عمران خان کو واپس سے ری انسٹیٹ کیا جائے ان کی گورنمنٹ کو، اور ری الیکشنز کروائے جائیں. جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے بہت ہی پرانے ساتھی، جنہوں نے عمران خان کی جوانی کے ٹائم پہ بھی ان کو مختلف جگہوں پر لے کے جاتے رہے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے. آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ ابھی یہ اسپیچ سننے آئے ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں اور آج بھی عمران خان سے دوستی کیسی ہے آپ کی؟ جی ماشاءاللہ ایک بہت عظیم لیڈر ہے. پاکستانی قوم بڑی خوش قسمت قوم ہے کہ ان کو اس جیسا محب وطن اور گریٹ لیڈر ملا ہے. کیونکہ خان صاحب کو میں پرسنلی تقریباً 36 سال سے جانتا ہوں. وہ ایک بہت ہی پاکستان کا درد رکھنے والے شخص ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی اب جو الیکشن ہوں گے وہ واپس آئیں گے. اور پاکستانی قوم بڑی خوش قسمت ہے، ان کو ان جیسا لیڈر ملا ہے. اور خاص کر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے خان صاحب کے لیے بڑی محبت ہے. عمران خان صاحب نے تقریر کی اور بہت اوورسیز پاکستانیوں کو موٹیویٹ بھی کیا. تو آپ کا جذبہ اس وقت کیسا ہے اور کہاں تک اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج کہ لوگ آئیں گے، اس تعداد سے بھی زیادہ لوگ آئے ہیں، اور سب کو میں خوش آمدید میں نے کیا. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ جلسہ رہا. دوسرا عمران خان کے والے سے جو کہ آج کی تقریر میں جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو موٹیویشن دی ہے، اور زیادہ انہوں نے بات کی ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب تک ہم اوورسیز پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ نہیں ڈالیں گے تب تک جو یہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی پولیٹکس. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ آج کپتان صاحب نے ہمیں ایک نیا جوش اور ولولہ دے دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کال دینے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک لائن میں ہی تمام جلسے اسکیجول ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح اب عوام جاگ گئی ہے تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ جلد ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور الیکشن کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمیں تو امید ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں 2 اکثریت، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 80-90% جو پارلیمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی ننھے منھے سے اور بہت ہی پرانے سپورٹر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج خان صاحب کی سپیچ سننے کے لیے آئے اور اب ان کا کیا تاثرات ہیں، جذبہ کیسا ہے آپ کا؟ پہلے اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ہے مراد فرحت، لوگ مجھے کہتے ہیں چھوٹا ابرار الحق. اصل میں یہاں آیا ہوں خان صاحب کے سننے کے لیے. وہ تو ہمارا لیڈر ہیں، وہ ہمیشہ ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو. یہ جو سیاست والے کیا کہتے ہیں میاں صاحب اور یہ وہ، مجھے کیا یہ کون سا سیاست ہے یہ؟ اب ان کا اچھے دن آنے والے ہیں، ان کا سیاست بھی ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. سر آپ نعرے بھی بہت اچھے لگا رہے تھے، عمران خان سے بہت پیار لگتا ہے آپ کو، تو بتائیے کیا تاثرات ہیں اب آپ کے؟ عمران خان کے بارے میں یہی کہوں گا، ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہی از اے مین آف انٹیگریٹی. اس کے اوپر کوئی ایک بھی ایسا آفینس نہیں کیا اس نے جس کے بارے میں اس کو ریگریٹفل ہو. ہم لوگ ایز اے سپورٹرز، سب سے بڑی بات عمران خان کی ہے کہ اس نے امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، جس کی اس کو سزا دی گئی ہے. اینڈ ہی از بین تھرون آؤٹ آف ہز گورنمنٹ بیکاز آف دیٹ. نمبر 2 میں یہ کہوں گا کہ عمران خان یہ واحد بندہ ہے کہ جس نے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں اسلامو فوبیا کے خلاف یا پورے اسلامک ورلڈ میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی.
اور الحمدللہ ناؤ ہی از گوئنگ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے مین، کیونکہ ہسٹوریکلی ہر سال مارچ میں جب ڈے آف اسلاموفوبیا منایا جائے گا تو آج سے 100 سال کے بعد بھی عمران خان از گوئنگ ٹو بی ریممبرڈ فار دیٹ. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی مشہور سنگر اینی خالد موجود ہیں. وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسٹ لنڈن میں موجود ہیں. آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ عمران خان کی سپیچ کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں اور کیسے سپورٹ کریں گے عمران خان کو. جی میں عمران خان کو 2013 سے سپورٹ کر رہی ہوں اور you know, just like everyone else here today, I also do not accept an imported government. It's not fair that somebody that was fairly elected to represent us was removed from power just because he's honest, because he's selfless, he's brave, he is not, he doesn't believe in, being a slave to anyone, and he's empowered us and the youth especially to sort of realize their worth and stand up for our right, basically, and that is to a democratic government. And I don't believe in, I don't accept corrupt individuals representing me as a Pakistani, and I know that it's the same for every single person here today. Sorry, there's so much noise. ہم ادھر آئے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے. پورا انگلینڈ آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے. عمران خان زندہ باد. بتائیں جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ عمران؟ جی عمران خان کے لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلیز پوری قوم کو اٹھ جانا چاہیے حق کے لیے. ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. جی سر بتائیے، آج آپ نے عمران خان کی سپیچ سنی اور آپ ساری انتظامیہ کا جو انچارج تھا وہ آپ کے پاس تھا. کتنے لوگ آئے، کیسا عوام کا جو تھا وہ رجحان تھا یہاں پہ، اور کتنے موٹیویٹڈ ہیں آپ؟ دیکھیے خان صاحب نے جو سپیچ کال کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اس کے لیے ہم نے لنڈن میں 2 جگہ پہ اپنے وینیوز رکھے اور یہاں پہ تقریباً 1200 کے قریب لوگ یہاں پہ ہیں، لیکن ہال ہمارا فل ہو چکا تھا اور کچھ لوگ پھر بھی کھڑے تھے. تو خان صاحب نے جو اوورسیز سے جو کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز عمران پاکستان کی بیک بون ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ پاکستان کے حالات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جو بھی کوششیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اچھی طرح سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ کی طرح خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہیں گے. عمران خان کی سچائی اور ان کی ڈیڈیکیشن جو ہے پاکستان کی طرف، وہ بیٹرمنٹ پاکستان کے لیے، تو اس کے لیے ہم عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اور تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ عمران خان کو، اور یہ گیٹ اپ آپ نے آج کیوں بنایا؟ ہم عمران صاحب کو دل و جان سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ حکومت میں بعد میں آئے ہیں، حکومت سے پہلے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ مرتے دم تک عمران خان کو سپورٹ کریں گے. اگر ان سے کوئی اور اچھا لیڈر آتا ہے ہم اسے بھی سپورٹ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے بعد کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. جس طرح کی ابھی سچویشن ہے اس طرح تو سارے لیڈر ہی غائب ہو گئے ہیں، لیڈر کوئی پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے. جتنے چور اور ڈاکو اور لٹیرے ہم نے حکومتوں میں پیدا کیے ہیں، ایک دن بھی کوئی اچھا لیڈر پیدا نہیں کیا، میں نے نہیں دیکھا. سب کھانے والے آ رہے ہیں، لوٹنے والے آ رہے ہیں، ملک کو برباد کرنے والے آ رہے ہیں. اور جتنی بولیاں ابھی لگی ہیں شاید 70 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بولیاں نہیں لگی. امریکہ نے دی بولیاں، زرداری نے دی، نواز شریف نے دی، اور گروپوں نے دی. 14 گروپوں نے مل کے ایک آدمی کو گرایا ہے، اور 14 ملکوں نے ساتھ مل کے. تو یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اور اس آدمی کی شرافت دیکھیں اس عمران خان کی کہ وہ گرا نہیں، اللہ نے اسے زمین سے آسمان پہ لے گیا ہے، زمین سے عرش پہ لے گیا ہے، اور ان کو عرش سے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا ہے. نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے. ملک لوٹ رہے ہیں اور عوام میں اویئرنیس آ چکی ہے. میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. سارا مڈل ایسٹ الحمدللہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، یورپ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، اور سعودی عرب میں ہر آدمی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. نہیں سپورٹ کرتا تو پٹواری نہیں کرتے.